بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات افغانستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں مذاکرات ہوئے تھے، لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اب کچھ چیزیں تو سامنے آئی ہیں کہ معاملات کیا تھے، لیکن اکثر سرکاری طور پہ ان معاملات کے بارے میں زیادہ نہیں بولا جاتا اور نہیں بولا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے بھی رپورٹ کی ہے، ذرائع سے اور میڈیا میں بھی آتی رہی، لیکن آج معلوم کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور سابقہ حکومت اور ریاستی اداروں کے درمیان مذاکرات، جو کہ عمران خان صاحب نے خود ہی ایک دفعہ اس کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے شروع کیے تھے، وہ ناکام ہوئے۔ تو اس وقت جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو منصور احمد خان صاحب اس وقت کابل میں سفیر تھے، طالبان کے تقریباً 1 سال تک وہ وہاں سفیر رہے تھے۔ منصور احمد خان صاحب اس وقت لاہور میں جو بیکن ہاؤس یونیورسٹی ہے، اس کے جو سینٹر فار پالیسی ریسرچ ہے، اس کے ڈائریکٹر اور سربراہ بھی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، شکریہ دوسرا بھی طاہر صاحب۔ پروگرام آپ ہمارے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ وہاں موجود تھے اور آپ نے پہلے والے پروگرام میں ہمیں کہا تھا کہ پاکستان کی جو تشویش تھی تو فیض حمید صاحب نے اس کو پہنچائی تھی، ٹی ٹی پی اور یہ چیزیں بعد میں مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ تو مذاکرات ایک مطلب مقاصد کیا تھا، کیا ہوگا؟ وہ ایک متنازع ایشو تھا۔ جب عمران خان نے اعلان کیا تھا، مجھے یاد ہے، تو کچھ لوگ حتیٰ کہ سپریم کورٹ آ گئے تھے اعتراض کے لیے، خاص کر وہ اسکول کے جو 2014 میں جو حملہ ہوا تھا۔ تو مطلب کیا دیکھیے ٹی ٹی پی کا جو کاروائیاں تھیں پاکستان میں، ٹیررسٹ کاروائیاں، وہ زور پکڑتی جا رہی تھیں گزشتہ چند سالوں سے۔ جی طالبان جب اقتدار میں آئے تو اس طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد چونکہ ٹی ٹی پی کی قیادت نے طالبان کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی تھی، اور ساتھ ہی اگلے چند ماہ میں ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں پاکستان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو پاکستان نے یہ معاملہ بڑی شدت کے ساتھ شروع سے ہی افغان قیادت کے ساتھ، طالبان کی افغان قیادت چونکہ ان کی گورنمنٹ بن چکی تھی، ان سے اٹھایا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، چونکہ یہ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کی حکومت ان سے بات کرے، ہمیں افغان ایڈوائز کرے، حکومت نے یہ کہا؟ افغان حکومت نے کہا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ اس قسم کے مشورے چائنا کو ای ٹی آئی ایم کے سلسلے میں جی اور ازبکستان کو آئی ایم یو کے سلسلے میں بھی دیے تھے، لیکن ہم نے پھر ان کے کہنے پہ وہ بات چیت کی، پاکستان نے، وہ بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت سے پاکستان کی حکومت کا یا پاکستان کی اسٹیٹ کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے ٹی ٹی پی کے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کمی آئے، ہم، اور اس لیے جو وہاں پہ سیشنز ہوئے سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے وہ کیے جی گئے ہاں، سیشنز، لیکن اس میں انڈرسٹینڈنگز یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ٹیررسٹ کارروائیوں میں کمی آئے، ان کا خاتمہ ہو، اور کس طرح سے، چونکہ یہ پاکستانی لوگ ہیں تو کس طرح سے ہمارے جو علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہمارے خیبر پختونخوا کے جی ہاں، ایڈمنسٹریشن میں اب وہ آتے ہیں، تو ان میں امن قائم ہو۔ ہم، لیکن وہ جو انڈرسٹینڈنگز جو ہیں، جو اس وقت ان 2 یا 3 نیگوسیشن سیشنز جو ہوئے، اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگز کی گئیں، کچھ عرصے وہ سیز فائر ہولڈ بھی ہاں، کیا، جی ہاں۔ لیکن وہ انڈرسٹینڈنگز پھر دیر پا ثابت نہیں ہو اچھا، یہی سکیں۔ یہی سوال کرتا ہوں۔ جی چلو، آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ سیکیورٹی اور یہ تنظیمیں، اور پھر افغان سراج الدین حقانی صاحب وزیر داخلہ اس جی، وقت انہوں نے میزبان بھی تھے، فیسیلیٹیٹ کرایا۔ فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ لیکن آپ چونکہ ڈائریکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی والوں کا معاملہ تھا، تو آپ تو ظاہر بات ہے کہ سیکیورٹی کے لوگ آتے رہے جی جی اور آپ کی بھی ان سے انٹریکشن ہوتی رہی۔ تو کیا ٹی ٹی پی کے شرائط کیا تھے، پاکستانی ریاست کی شرائط کیا تھے، اور مذاکرات ناکام کیوں ہوئے؟ نہیں، دیکھیں ٹی ٹی پی کی جو شرائط تھیں، وہ جو کنڈیشنز تھیں وہ تقریباً ناقابل قبول تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ وہ اپنی ویپنائزیشن کو قائم رکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے کچھ علاقوں میں شریعہ کا نفاذ اس طرح سے چاہتے تھے جو ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہو، اور پھر ایک وہ فاٹا کا جو مرجر ہوا تھا اس کے بھی خلاف تھے۔ خلاف تھے؟ اور پاکستان حکومت جو ہے اس کا تو بنیادی مقصد یہ تھا، یا بنیادی جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے بھی امن آئے، اور یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ہم، مطابق امن ایک پرسکون زندگی پاکستان میں گزاریں، ہم، اور پھر کس طرح سے ان کی پولیٹیکل اور اکنامک ری انٹیگریشن ہو سکے سوسائٹی میں۔ ہم، لیکن چونکہ وہ گیپ بہت زیادہ تھا، وہ کسی قسم کی کنسیشن دینے کو یہ ٹی ٹی پی کے گروپس بھی تیار نہیں تھے، اور یہاں پہ بھی، ہمارے یہاں بھی، چونکہ بڑھتے ہوئے ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے متعلق جو ہے ٹالرنس بہت
کم رہ گئی تھی سسٹم میں، تو پھر وہ میرا خیال 2022 کے اینڈ پہ، میں اس وقت جی ہاں، ریٹائر ہو چکا ہاں، تھا، لیکن ہاں، وہ سیز فائر بھی ختم ہو گیا جی اور ہاں۔ پھر اس کے بعد سے ایک مستقل جنگ کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ اچھا، یہ آپ نے جو کہا چین کو اور ازبکستان کو اور پاکستان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں، یہی بات مجھے بھی افغان مطلب ہے کہ کیا ایک افسر نے کہا بات کہی تھی، اور جب میں خود ملا تھا پرسنلی افغان وزیر داخلہ سے جی، جون 2022 میں، اس وقت مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ مجھے منصور صاحب یاد ہے کہ طالبان کے جب دوسری انیورسری تھی جی، تو وہی ان کا 5 جولائی کو غالباً جی، ایک نشست ہوئی تھی، اور اس وقت میں واپس آ رہا تھا کیونکہ ہم نے کوریج کے لیے گئے تھے جی، دوسرے سال کی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور مطلب ایک معاملہ پھر ناکام ہو گیا۔ مجھے ایک سراج الدین حقانی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو یہ تمام لیڈرشپ کی ایک سوچ تھی کہ چونکہ وہاں جنگ ختم ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی پاکستان میں ختم ہونی چاہیے، اور اسی سوچ کی بنیاد پہ انہوں نے وہ یہ مذاکرات کی پاکستان سے ایک تجویز دی تھی اور وہ ہو گئے تھے۔ لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیں، کبھی کبھی افغان طالبان کا تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ یہ ہمارا ہے کہ یہ ان کا ہے، کیونکہ یہاں پر جب امیر خان معاف کیے سوال ذرا لمبا، امیر خان متقی نے کہا تھا یہاں اسلام آباد میں کہ ہم نے جتنا رول تھا وہ کر دی، باقی ہم نہیں، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ دیکھیں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے مسئلے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹی ٹی پی افغان طالبان انسرجنسی کر رہے تھے افغانستان کے اندر، جی اور وہ یو ایس اور نیٹو کی فورسز کی پریزنس کی وجہ سے، وہ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان پہ غیر ملکی فوجیں قابض ہیں، انہوں نے ایک رجیم یہاں پہ امپوز کیا ہوا ہے، اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ طالبان کے نظریے کو تو پروموٹ کر رہی تھی، ہوں، لیکن پاکستان میں کوئی غیر ملکی نظام نہیں تھا، پاکستان میں ایک اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، تو ڈائنامکس ٹی ٹی پی کے اور افغان طالبان کے تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں، ہوں، کیونکہ نظریاتی طور پر ان میں کافی ہم آہنگی ہے۔ ہوں۔ اس لیے پاکستان کو اس وقت بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیے ایک زیادہ مربوط اسٹریٹجی ڈیفائن کرے، جس میں ملٹری اسٹریٹجی بھی اہم ہو، لیکن ساتھ ہی ہمیں ایک پولیٹیکل اور اکنامک انٹیگریشن کی اسٹریٹجی بھی چاہیے ہوگی افغان حکومت کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر ہاں، ٹی ٹی پی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے افغان حکومت کے ساتھ بھی روابط چاہیے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز افغانستان میں بیسڈ ہوں، ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت زیادہ مربوط قسم کی اسٹریٹجی چاہیے ہوگی، جس میں پاکستان کو اپنے ملک میں بھی ایک یہ ملٹری پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے ایکشن لینے پڑیں گے، اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، اور ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا اس میں ایک ہاں، ایک میں پوائنٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں، اس میں رول بہت زیادہ جہاں ہمارا کیس فرق ہے چین اور ازبکستان والے کیسز ہوں، سے، ہمارے ہاں جرگاز آپریٹ کرتے ہاں۔ ہیں، دونوں قبائلی علاقوں کے درمیان بہت گہرے نہیں ہمارے تعلقات ہیں۔ ذرا حالات بہت خراب حالا بھی ہے نا تو چین میں اور تو ادھر۔ ہمارے ہاں میرا خیال ہے جرگا کی بھی اس وقت کوشش کی گئی تھی، اور میرا خیال ہے ابھی بھی اگر لوکل جرگاز بنا کے ہاں، حل اس کو کرنے کی کوشش کی جائے تو افیکٹو ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک علماء کا وفد بھی گیا تھا جی ہاں، مولانا تقی جی ہاں، عثمانی کی جی، جی، قیادت میں، اسی وقت میں وہیں ہاں، پہ تھا، ہاں۔ اور ان کی بھی ٹی ٹی پی کے ان کمانڈر سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ اس وقت ایک بہت فورسفل کوشش، بڑی اسٹرانگ کوشش کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے کہ کسی طرح سے ٹی ٹی پی کے لیکن معاملے لیکن پہ سارے دورے، جرگے، علماء وہ ناکام ہو گئے ہیں، جی اور اب پاکستان کچھ پاکستان میں اس کا جواب دیجیے گا، میں نے وزارت خارجہ سے سنا، بلکہ ایک بیان میں ذکر بھی آیا تھا کہ کچھ ان سرٹن سرکلز ود ان دی افغان طالبان وہ استعمال کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو ایز اے پراکسی۔ یہ جب سٹرائک ہوا تھا خوست میں جی پاکستان کا، جی جب آفیشیلی کنفرم ہوا تھا جی ایک بڑے حملے میر علی کے بعد، بات تو یہ آپ اس نظر سے متفق ہیں کہ واقعی کچھ سرکل اور دیکھیں، سپورٹنگ دے؟ افغانستان پاکستان بارڈر ایک پورس بارڈر ہے، اور یہاں پہ گزشتہ 4 دہائیوں سے افغان جہاد سے لے کر اب تک جنگ کا اور ملیٹنسی کا اور انسرجنسی کا سماں ہے، ایک وار اکانومی بھی چل رہی ہے، ٹھیک تو ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس قسم کی چیزیں رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی ہیں افغان طالبان میں اور ٹی ٹی پی میں، چونکہ نظریاتی ہم آہنگی ہے، اس وجہ سے ان دونوں کا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا لوکل، کئی دفعہ سینٹرل لیول سے نہ ہو تو لوکل لیول سے ہو جاتا ہے، وہ جاری رہتا ہے۔ لیکن
اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے کو بہت ضروری ہوگا کہ پاکستان ایک تو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ایک بہت منظم پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائے. رائٹ. پولیٹیکل اسٹریٹجی کے انڈر ہی ملٹری اسٹریٹجی آنی چاہیے، کیونکہ صرف ملٹری آپریشن سے آپ ٹی ٹی پی کا خاتمہ نہیں کر نہیں کر سکتے میرے سکتے. خیال میں. ہم، تو آپ کو دیکھنا ہوگا یہ پاکستانی ہیں کس طرح پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ لا سکتے ہیں، ہم، اور اس سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا کہ ان کی اکنامک ری انٹیگریشن کی کیا اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ یوتھ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی پیسہ دیتا رہے گا فائٹنگ کے لیے، ہم، اور یہ فائٹنگ کی طرف جاتے رہیں گے. اور لیکن ساتھ ہی افغان حکومت کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ ہمیں مطلب ایک انگیجمنٹ یعنی رکھنی آپ پڑے کہہ گی. رہے ہیں کہ افغان حکومت کا ٹی ٹی پی کے مسئلے کے حل میں ایک رول ہے. کلیدی کردار ہے. ہاں، کیسے؟ اس طرح کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ اور جو ان کی فیملیز اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جب مذاکرات بھی ہوئے 2022 میں وہاں پہ، تو وہ وہیں موجود تھے، ٹھیک کابل میں مذاکرات ہوئے. ہے. تو اس معاملے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ افغان طالبان کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. جب سراج الدین حقانی صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ رول پلے کریں گے اور انہوں نے رول پلے کیا بھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان یہ رول پلے کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی ایک اپنے اندرونی طور پہ ایک رول پلے کرنا چاہیے ایک بہتر پالیسی کے ٹھیک ہے. ذریعے، ٹھیک ہے. اور افغان طالبان کی حکومت کو بھی انشور کرنا ہوگا کہ اس قسم کی سپورٹ کے حق میں نہ ٹھیک ہے. پاکستان ہے، نہ چین ہے، نہ دیگر ممالک ہیں ٹھیک ہے. دنیا کے. منصور صاحب، یہاں پر یہ والا جو ایپیسوڈ ہے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن اسی کو کنیکٹ کریں گے ٹی ٹی پی کے بعد کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات خراب ہے، کیونکہ پاکستانیوں سے ہم سنتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور پاکستانی اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کو لے یا پاکستان کو لے. تو اسی یہاں تو یہ پروگرام ختم کرتے ہیں، لیکن تیسرا اور آخری ہمارا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ پاکستان افغانستان کے تعلقات پہ ہے. تو ابھی اسی پروگرام سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.